ملک میں جاری حالیہ بارشوں کے نقصانات کا تخمینہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ نے اس کی تباہ کاریاں سونامی طوفان اور کشمیر زلزلے کے اثرات سے زیادہ قرار دے دیے ہیں۔ اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 1,40,00,000 افراد اس قدرتی آفت سے متاثر ہوئے ہیں۔ ملک کے بیشتر اضلاع اس وقت اس آفت کا شکار ہو چکے ہیں۔ 2,000 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لوگوں کی فصلیں، زمینیں، مویشی اور مکانات ختم ہو چکے ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان، جو کہ اپنی تاسیس کے بعد سے ہی پاکستان کی قوم و ملت کے لیے ظلم و ستم، معاشی تنگ دستیوں اور ملی زبوں حالی کے اس بحران و اندھیروں میں امید کی ایک کرن کے طور پر منزل کی نوید دے رہی ہے، اس ساری صورتحال کے بعد لوگوں کی مشکلات کے مداوا کے لیے امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کے ساتھ مل کر تمام سیلاب کے فوراً بعد متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ پنجاب میں یہ سیلاب یہاں میاں والی سے داخل ہوا ہے، یہ سرحد سے ہوتا ہوا نا، میاں والی کا علاقہ پہلے یہ سارا ڈسٹرب ہوا ہے دریا سندھ کے ساتھ ساتھ، اس سے آگے بکر ہے، بکر میں یہ کلورکوٹ، بستی شاہ رائیں، پنج گرائیں، دریا خان، یہ پورا ایریا سارا پانی یہ اس طرف نکل رہا ہے، یہاں سے نوتک سے ہوتے ہوئے آگے لیا ڈسٹرکٹ میں انٹر ہوتا ہے۔ یہ لیا ڈسٹرکٹ میں کروڑ میں 20 کلومیٹر تک پانی آ گیا، اور جو نیکسٹ ریلا آ رہا ہے اس سے خدشہ یہ ہے، جو آج چشمہ سے گزرا ہے یہاں سے، اس سے خدشہ یہ ہے کہ یہ 20 کلومیٹر بھی ختم ہو جائے۔ ابتدائی ریلیف کے لیے مجلس وحدت مسلمین صوبہ پنجاب نے لاہور کی سطح پر ISO اور دیگر احباب کے ساتھ مل کر ریلیف کیمپس لگائے، جس میں عوام کا رسپانس دیدنی تھا۔ بارشوں سے ہونے والے نقصانات کا ادراک جیسے جیسے بڑھتا چلا گیا، ویسے ہی اس کے لیے امدادی سرگرمیوں کا دائرہ کار بھی وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ امدادی سرگرمیوں کو پورے ملک میں منظم کرنے کے لیے 10 اگست بروز بدھ کو صوبائی آفس پنجاب لاہور میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مرکزی کابینہ کے اہم افراد، صوبائی کابینہ کے اہم افراد اور ISO پاکستان کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں جاری ریلیف مہم کو مزید مؤثر بنانے اور کاموں میں بہتر ہم آہنگی کے لیے ایک مرکزی کمیٹی، کنٹرول روم اور بیس کیمپوں کا تعین کیا گیا، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ کنٹرول روم کے لیے امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی آفس المصطفیٰ ہاؤس وحدت روڈ مسلم ٹاؤن موڑ کا انتخاب کیا گیا۔ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور مجلس وحدت مسلمین کے کچھ چنیدہ کارکنوں کو کنٹرول روم کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بیس کیمپس برائے سیلاب زدگان: متاثرہ علاقہ جات علی پور، شہر سلطان، سید پور، جتوئی، کوٹ ادو، سناوان، قصبہ گجرات، دائرہ دین پناہ، محمود کوٹ، احسان پور بستی، سیدن شاہ و دیگر، اور اس بیس کیمپ کے لیے اسی علاقے کے مختلف افراد کو ذمہ داری سونپی گئی۔ بیس کیمپ نمبر 2 ڈیرہ غازی خان، راجن پور، متاثرہ علاقہ جات جہاں پور، مٹھن کوٹ، بستی قدم۔ بیس کیمپ نمبر 3 بیس کیمپ لیا، متاثرہ علاقہ جات کروڑ، دربار راجن شاہ، ساہیوال، لیا سٹی، حیدر والا اور دیگر نشیبی علاقے۔ بیس کیمپ نمبر 4 بکھر و DI خان، متاثرہ علاقہ جات دریا کے نشیبی علاقے DI خان، پہاڑ کوٹ، ٹانگ، بہل، نوتک و دیگر۔ تفصیل تقسیم امدادی اشیاء: راجن پور، لیا، مظفر گڑھ، بکھر، DI خان میں پہلے 3 مرحلے میں تقریباً 7 لاکھ کی امدادی اشیاء تقسیم کی گئی۔ اجلاس کے فوراً بعد امدادی سرگرمیوں کو بہتر اور مؤثر کرنے اور میٹنگ کے فیصلہ جات کی روشنی میں امدادی کیمپوں کے اجرا کے لیے مرکزی قائدین نے دورہ جات شروع کیے۔ مرکزی قائدین کے دورہ جات سے واپسی پر اراکین کابینہ سے
دورے کی روشنی میں فوری اور ہنگامی کابینہ میٹنگ کے لیے روابط شروع کر دیے گئے، جس کے نتیجے میں مورخہ 15 اگست بعد الظہر صوبائی آفس لاہور میں مجلس وحدت المسلمین کا ہنگامی اجلاس کال کر لیا گیا۔